جو لوگ اپنے مال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی اور علی الاعلان خرچ کرتے ہیں اس کے لیے خدا کے پاس اجر بھی ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن یعنی ملال۔ عزیزان، جو بھی انسان ہے، یعنی لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ مثلا سنی ہوں، شیعہ ہوں، مثلا کسی میں قید نہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، الذین کا مطلب جو لوگ، یہاں پہ مومنین کا استعمال نہیں کیا عزیزان، اپنے مال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی اور علی الاعلان خرچ کرتے ہیں ان کے لیے خدا کے پاس اجر بھی ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا۔ تو عزیزان، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مال اور دولت ہونے کے باوجود بھی ہم اس معاملے میں راہ خدا کے میں خرچ کرنے کے معاملے میں عزیزان تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس 2200 کے قریب مدرسے چلتے ہیں اس ہندوستان میں، تقریباً 2200 کا مطلب یہ کہ اس کے اخراجات بھی بہت بڑے ہوں گے۔ اگر سالانہ لگایا جائے اندازہ تو ایک مدرسے میں 2 لاکھ کا تقریباً بھی، تو اس کے بعد بھی 20 کا اگر گڑا کیا جائے تو تقریباً بہت 40 کروڑ سے اوپر بہت زیادہ پہنچ جاتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو چلانے کے لیے پیسے کی درکار ہے۔ انفاق یعنی کہ جو بھی انسان اپنے مال سے خرچ کرتا ہے، خرچ کرے گا تو کہاں دے گا؟ ظاہر سی بات ہے مدرسے میں دے گا۔ مدرسہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہاں پہ دینی تعلیم، ہر وہ تعلیم دی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے تاکہ انسان ایک ذمہ دار انسان بنے۔ اب ذمہ دار انسان کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اندر احساس پیدا ہوگا تو وہ ذمہ داری بھی اٹھائے گا۔ تو علم اور مدرسہ جتنے بھی اسکول وغیرہ، کالج وغیرہ جتنے بھی ہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان کے احساس کو جگانا، انسان کے اندر ذمہ داری پیدا کرنا، صرف اور صرف اس لیے بنائے گئے۔ اب اس کے بعد جو بھی اس کے ذریعے سے جاب کرے، بزنس کرے، کچھ بھی دوسرے خدمات میں انجام دے دے، یہ الگ میٹر ہے، لیکن اصل جو مقصد ہوتا ہے تعلیم کا وہ اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا، معاشرے میں ذمہ دار بنانا، تاکہ معاشرے میں جب ذمہ دار بنو گے تو کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرو گے۔ ذمہ دار انسان کسی سے الجھتا نہیں ہے۔ جو غیر ذمہ دار ہوتا ہے وہ بار بار ہر باتوں میں وہ لڑائی کرتا ہے۔ تو اسی لیے انسان جب ذمہ دار بن جائے گا، ایجوکیشن حاصل ہو جائے گا، علم تعلیم، تو اس کے اندر ہر ملکہ پیدا ہوگا، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب چیزیں ملکہ پیدا ہوگا۔ تو اب انسان کو ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے ہر چیز سسٹم بنایا گیا ہے۔ تو اب ساری چیزوں سے اب جدھر بھی آپ نتیجہ دیکھیں گے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ راہ خدا میں آپ مال خرچ کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے بچے ذمہ دار بنیں گے۔ سب چیز مثلا جتنا بھی خرچ کریں گے راہ خدا میں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں مکان نہیں ہے، کچے مکان ہیں، تو اب آپ کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا کہ آپ کے گھر میں مثلا مکان نہیں ہے، تو آپ کے اندر جو احساس پیدا ہوگا کہ اب مکان بنوانے کے لیے جاب کریں گے یا بزنس کریں گے یا کوئی کاروبار کریں گے، تو اب آپ کیسے کریں گے؟ تو آپ یقین جان لیجیے کہ وہاں پہ آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ علم یعنی انسان کو کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ ایجوکیشن انسان کو بھروسہ دلاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو تیرے ساتھ کبھی مشکل نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ اذان ہوئی۔
صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو عزیزان، انسان ذمہ دار کب بنے گا، اس کے مکان کب بنیں گے؟ جب اس کے اندر ایجوکیشن آئے گا، سسٹم، نظام، علم، تو پھر اس کے بعد اس کا مکان تیار ہوگا، جاب کرے گا۔ اب جاب کرنے کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہونا چاہیے۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں تو آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ جاہل ہیں تو بزنس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ایجوکیشن۔ تو اب جو مال نکالا جا رہا ہے راہ خدا میں، اللہ کی قربتاً اللہ جو نکالا جا رہا ہے، آپ اسکول بھی کھول سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف مدرسہ ہی کھولیں، آپ اسکول کھولیے۔ آپ کے بعد اتنا استطاعت ہے، آپ قربتاً اللہ کی نیت سے آپ اسکول کھولیے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیجیے، اسکول میں دیجیے، مدرسے میں دینا ہے مدرسے میں دیجیے۔ تو اسی لیے ہم صرف ایک چیز پر ڈیپینڈ نہ رہیں۔ تو مدرسہ کھول لیا ہے تو مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول بھی، اور بھی بہت سارے تعلیمی ہیں، سائنس ہے، فزکس ہے، اور ٹیکنالوجی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آج کے زمانے میں، انگلش ہے مثال کے طور پہ، فیوچر میں ہر بچے کو سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کیا ہے، ڈیجیٹل میں آ چکی ہے۔ موبائل چلانا ہے، موبائل میں جو ہے آپ ڈیجیٹل ہے، آپ بغیر انگلش کے آپ کہیں سفر نہیں کر سکیں گے۔ اب دھیرے دھیرے جو ترقی یافتہ زمانہ آ رہا ہے 2030 سے 40 سے 50، تو ہر چیز جو ہے پوری دنیا کی لینگویج ایک ہو جائے گی، انگلش، یعنی کہ ہر ملک میں انگلش بولی جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں پہلے سے یہ سب ساری چیزیں ڈیسیزن لینا ہوگا کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ سسٹم اسکول کا خود کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں، اگر مثال کے طور پہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو آپ انتظام کریں، دوسرے سے بات کریں جن کے پاس پیسے۔ الحمدللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں ہر گاؤں میں، ہر گاؤں کی بات کر رہا ہوں، 90% ایسے گاؤں ملیں گے جو 1 سے 2 گھر ایسے ملیں گے کہ ہر گاؤں میں کالج بھی بنا سکتے ہیں، اسکول بھی بنا سکتے ہیں، اسپتال کھولنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، مجھے ان سے گزارش ہے کہ آپ قدم اپنا بڑھائیے اور اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کے جو آنے والے وقت میں ہیں، آپ ان کے لیے تیاری کریے۔ آپ اپنے بزنس میں نہ کھوئے رکھیں۔ میری سب سے پہلی یہ کوشش ہے کہ 90% کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی گاؤں میں، چھوٹا سے چھوٹا گاؤں لے لیجئے، جس کی سالانہ مالیت تقریباً 10 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ 10 لاکھ، 20 لاکھ۔ اب جو انسان سالانہ مالیت 20 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ کما رہا ہوگا، تو کیا ایک چھوٹا سا اسکول یا ایک چھوٹا سا کالج نہیں کھول سکتا ہے؟ لیکن اس لیے نہیں کھل رہا کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، ہم ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے۔ عزیزان، جس دن ہم ذمہ داری اٹھانا چاہ لیں گے تو ہم کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہم جب بھی اپنے مثلاً بچوں کو دیکھتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، مثلاً نہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے ہیں، تو تکلیف ان علماء کو ہوتی ہے جو 60 سال 70 سال محنت کر کے پڑھتے ہیں، پھر وہ جب معاشرے میں آتے ہیں تبلیغ کے لیے، پھر آگے بڑھتے ہیں تو ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، یا ان کو دھمکی دے دی جاتی ہے کہ آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں، آپ کو کیا پڑی ہے۔ مثلا کوئی مومن بندہ ہے، مومن اگر اس قدم کو آگے بڑھاتا ہے اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان، کیوں؟ کہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اسی لیے دین صرف اور صرف اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس دلائے، وگرنہ اس اسلام کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیا ہے؟ دین کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے بھیج دیا اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے۔ جب آپ عبادت نہیں کریں گے، آپ ذمہ داری کا احساس نہیں سمجھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو سکھانے کے لیے کتاب لائی جائے گی، ایک ہادی، مثلاً جیسے بچوں کو سکھانے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول میں کیا ٹیچر، بغیر ٹیچر کے اسکول کھل سکتا ہے؟ نہیں کھل سکتا۔ اسی لیے انسان کو عبادت کے لیے اللہ کی، اس کے لیے ایک ہادی، ایک پیغمبر، ایک نبی، ایک ایسا جو ہے رہبر، ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو انسان کو سمجھائے
کہ آپ اس دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، آپ جھگڑا نہیں کریں، آپ دنیا میں فساد نہیں برپا کریں۔ کیوں کہ حابیل اور قابیل جب آدم علیہ السلام کی اولاد نے جب ابھی زندگی کا دنیا کا آغاز ہی ہوا تھا کہ حابیل قابیل میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ اب دونوں میں جنگ ہو گئی۔ حابیل نے کیا کر دیا؟ قابیل کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یا قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے؟ بہرحال تو اس لیے نظام، سسٹم، قانون اس لیے بنایا گیا، وگرنہ ضرورت نہیں ہوتی۔ جب فساد کے اوپر کنٹرول ہوتا، جھگڑے کے اوپر کنٹرول ہوتا تو ایسی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے جیسے معاشرے میں ضرورت پڑی اللہ نے ہمارے لیے قانون اور نظام کا بندوبست کیا ہے، اسی لیے اللہ کے قانون اور نظام کے اوپر ہمیں کوشش کرنا کہ چلیں اور ذمہ داری کا احساس دلائیں۔ اس لیے وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہمیں جتنا بھی ابھی بہت چیزیں رہ گئی ہیں کہنے کے لیے، لیکن بہرحال ہماری دعا یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں، اور ہمیں جو بھی اس معاشرے میں ضرورتیں ہیں، اسکول ہے، مدرسے ہیں، اور جو بھی خدمات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پورا کریں، اور اپنے آنے والے وقت کے لیے ہمیں کچھ سوچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو بھی مومن بیمار ہے ان کی شفا عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد